آج کل ہر طرف ایک ہی بات ہے، معاشی بحران، مہنگائی، قرض، مارکیٹ کا کیا بنے گا۔ لیکن کیا ہو اگر یہ سب کچھ ایک بہت گہری، بہت بڑی کہانی کا صرف اوپری حصہ ہو؟ آج کے اس گفتگو میں ہم اس ماخذی مواد پر بات کر رہے ہیں جو کہتا ہے کہ ہمارا معاشی بحران دراصل ایک روحانی بحران ہے۔ آئیے اس خیال کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، جن نمبرز پر ہماری ساری توجہ ہے نا، قرض کتنا بڑھ گیا، سٹاک مارکیٹ کہاں جا رہی ہے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں اصل مسئلے سے ہماری توجہ ہٹا رہی ہیں۔ یہ تو صرف سائیں ہیں جو کسی بہت بڑی ٹھوس چیز کے پڑ رہے ہیں۔ اصل حقیقت ان نمبر سے کہیں زیادہ گہری ہے، اور یہ ہے وہ اینک جس سے ہم اس پورے بحران کو سمجھیں گے۔ امام علی علیہ السلام کا یہ قول اس خیال کا مرکز ہے کہ یہ جو آنے والی تباہی ہے، یہ کوئی باہر سے آنے والی آفت نہیں ہے، بلکہ یہ ان زنجیروں کے سخت ہونے کی آواز ہے جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے پہنی ہے۔ ہم نے دنیا کو اپنا مالک بنا لیا اور اب ہم اسی کے قیدی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ زنجیریں آخر دکھتی کیسی ہیں؟ پہلا حصہ اسی بارے میں ہے کہ کیسے یہ معاشی نظام کا خاتمہ دراصل ایک روحانی مسئلے کا ہی مادی ظہور ہے۔ اس ماخذ کا مرکزی خیال بالکل صاف ہے۔ ہم نے ایک ایسی تہذیب بنائی ہے جو اپنے روحانی مرکز سے بہت بہت دور نکل گئی ہے۔ تو یہ جو معاشی بحران ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ایک روحانی غداری کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو اپنی بنیاد سے ہی ٹوٹ چکا ہے۔ اور یہ وہ علامات ہیں جنہیں ہم سب جانتے پہچانتے ہیں۔ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیشہ ترقی کرتے رہنے کے وہم میں جی رہے ہیں، اور ایک ایسی دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو اکثر صرف کمپیوٹر اسکرین پر نظر آنے والے نمبرز کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ ماخذ کہتا ہے کہ یہ معاشی خرابیاں نہیں، بلکہ گہری بیماری کی بیرونی علامات ہیں۔ اب ذرا قرض کے تصور پر غور کریں۔ اس نقطۂ نظر سے قرض صرف پیسوں کا لین دین نہیں ہے، یہ ایک روحانی حالت کی علامت ہے۔ یہ اس یقین کی علامت ہے کہ کوئی بغیر حساب کتاب کے، بغیر کسی حد کے دنیا سے لیتا چلا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور اب ہم اس دھوکے کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ اچھا، تو اگر یہ سب صرف علامات ہیں تو پھر اصل بیماری کیا ہے؟ آئیے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں جو بتاتا ہے کہ صرف معاشیات پر دھیان دینا ہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ ہے اصل دلیل۔ اس ماخذ کے مطابق تہذیبوں کو مہنگائی یا جنگیں تباہ نہیں کرتیں، انہیں اخلاقی گراوٹ تباہ کرتی ہے۔ یہ ایک روحانی زنگ ہے جو معاشروں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہی بوجھ تلے گر جاتے ہیں۔ اس ماخذ میں اس اندرونی زوال کی دو بنیادی طاقتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ کسی بھی معاشی تھیوری سے زیادہ اہم ہیں، اور وہ ہیں حرص اور غفلت۔ پہلی طاقت ہے حرص۔ آج کی دنیا میں اسے ایمبیشن یا پروفیٹیبلٹی جیسے اچھے نام دیے جاتے ہیں، لیکن ماخذ اسے ایک پرانی بیماری کہتا ہے، ایک ایسی غلامی جس کا کوئی انت نہیں۔ جتنا زیادہ ملتا ہے اتنی ہی اور کی خواہش بڑھتی ہے۔ یہ ایک ایسی پیاس ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ دوسری طاقت شاید اتنی جانی پہچانی نہ ہو، لیکن یہ اتنی ہی تباہ کن ہے، غفلت۔ اس کا مطلب جسمانی سستی نہیں، بلکہ روح کی سستی ہے۔ یہ دل کی نیند ہے، ایک ایسی حالت جہاں انسان روحانی طور پر بے خبر ہو جاتا ہے کہ وہ کون ہے اور وہ یہاں کیوں ہے۔ اور یہ کوئی پرانے زمانے کا خیال نہیں ہے۔ ماخذ صاف صاف غفلت کے آج کے اوزار بتاتا ہے۔ نہ ختم ہونے والا انٹرٹینمنٹ، سوشل میڈیا پر پیدا کیا جانے والا غصہ، مسلسل خلفشار، اور یہ اسکرینیں جو ہمارے دماغوں کو تو مصروف رکھتی ہیں لیکن ہمارے دلوں کو خالی چھوڑ دیتی ہیں۔ روحانی طور پر سوئی ہوئی قوم نا انصافی کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اسے پہچانتی ہی نہیں ہے۔ تو جب نظام ٹوٹ رہا ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ اگلا حصہ ان حلوں پر بات کرتا ہے جو آج کل پیش کیے جا رہے ہیں، اور بتاتا ہے کہ وہ کیوں ناکام ہونے کے لیے ہی بنے ہیں۔ ہم سب نے گریٹ ریسیٹ اور عالمی اداروں کی طرف سے پیش کیے جانے والے نئے نئے نظاموں کے بارے میں سنا ہے، پائیداری، برابری اور ایک بہتر مستقبل کے وعدے۔ لیکن کیا یہ حل واقعی مسئلے کی جڑ تک پہنچتے ہیں؟ ماخذ اس کا جواب ایک بہت ہی طاقتور تشبیہ سے دیتا ہے۔ یہ ساری کوششیں ایک لاش پر پالش کرنے جیسی ہیں، ایک ایسی چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا جو اندر سے پہلے ہی مر چکی ہے۔ اور یہ سلائیڈ اس خیال کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ آپ باہر سے سجاوٹ کر سکتے ہیں، مالیاتی نظاموں کو بدل سکتے ہیں، لیکن اگر بنیاد یعنی بگڑا ہوا انسانی دل وہی رہتا ہے تو پوری عمارت پھر سے گر جائے گی۔ یہ بس اگلی تباہی سے پہلے کی ظاہری سجاوٹ ہے۔ تو اگر موجودہ حل کام نہیں کریں گے تو پھر آگے کیا ہے؟
ماخذ کے مطابق اس تباہی کے بعد انسانیت کے سامنے 2 راستے ہوں گے۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ انتخاب بالکل صاف ہے۔ ایک راستہ ہے مکمل ٹیکنوکریٹک کنٹرول کا، جہاں مادیت پرستی ایک جیل بن جائے گی۔ یہ بظاہر آسان راستہ ہے۔ دوسرا راستہ ہے روحانی بیداری کا، جو ہمت اور عاجزی مانگتا ہے۔ یہ مشکل راستہ ہے، لیکن یہی وہ راستہ ہے جو حقیقی آزادی کی طرف جاتا ہے۔ تو اصل بات یہی ہے، ماخذ کے مطابق کوئی بھی بیرونی تبدیلی اس وقت تک بے معنی ہے جب تک اندر سے ایک تبدیلی نہ آئے۔ اصل ریسیٹ حکومت کی پالیسیوں میں نہیں ہوتا، یہ انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ اس حقیقی ریسیٹ کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلا بیرونی ہے، ناانصافی کے نظاموں کو توڑنا۔ یہ وہ حصہ ہے جس کا خواب بہت سے لوگ دیکھتے ہیں۔ لیکن دوسرا مرحلہ اندرونی عمل اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنی خواہشات پر قابو پانا اور اپنے دل کو بیدار کرنا۔ اس کے بغیر بیرونی عمل کا کوئی مطلب نہیں۔ اور یہ بات ہمیں اس تجزیے کے آخری سوال پر لے آتی ہے۔ پرانی دنیا ختم ہو رہی ہے، نظام ٹوٹ رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ایسا ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ جب یہ ہوگا تو ہم کیا بنیں گے؟ آخر میں انتخاب ہمارا ہے۔ کیا ہم اس آزمائش کی آگ میں کندن بن کر نکھریں گے یا جل کر راکھ ہو جائیں گے؟ ماخذ کا آخری پیغام یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو، اس کی شروعات نظاموں یا حکومتوں سے نہیں ہوتی۔ اصل ری سیٹ اندر سے شروع ہوتا ہے۔